کا دور ہے. آج کل ہر کسی کے پاس ٹیلی فون ہے اور اس موبائل فون کے اندر کیمراز انسٹالڈ ہیں. اسی کی بدولت جو کچھ کراچی ملیر الیکشن ڈے پہ ہوا وہ آپ سب نے دیکھا, اور اس کے بعد آج جو ڈرامے بازی چل رہی ہے وہ بھی آپ سب کے سامنے ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ جب حلیم عادل اندر چل رہا ہے تو بڑے بڑے قدم لے کے جب تقریر کرتا ہے تو اس رائٹ ہینڈ کو بہت زور زور سے استعمال کرتا ہے, اور جب آپ میڈیا کے کیمراز آتے ہیں تو ہاتھ پہ پلاسٹر آ جاتا ہے اور چلنے میں دوسروں سے مدد لینی پڑتی ہے. تو یہ چیزیں سامنے میرے خیال سے آپ سب کے ہیں, اور آپ سب سے کوئی چھپا ڈھکا نہیں ہے کہ کس قسم کی یہ ڈرامے بازی چل رہی ہے. یہ بھی سمجھ نہیں آتا کہ ایک بندہ جو کھلے عام دہشت گردی پھیلائے, ایک شخص جو ہتھیار لے کے عام پبلک پہ, پولیس پہ اور پولنگ عملے پر فائرنگ کرے, اپنے آپ کو معصوم ثابت کرنا چاہتا ہے, بتانا چاہتا ہے کہ سندھ حکومت زیادتی کر رہی ہے. سندھ حکومت تو تب تک حرکت میں بھی نہیں آئی جب تک الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ہم پہ زور نہ بھرا کہ آپ اس شخص کو اریسٹ کر کے اور حلقے سے باہر لے کے جائیں. اس کے بعد آ کے یہاں پر میڈیا کے ساتھ باتیں کرنا کہ فلانا مجھ سے ڈر کے بھاگ گیا اور فلانا مجھ سے ڈر کے بھاگ گیا. تو جی سندھ حکومت میں میرے خیال سے یا پیپلز پارٹی میں کوئی بھی ڈرنے والا شخص موجود نہیں ہے. ہاں, ہم بالکل قانون کے دائرے میں چلتے ہیں. بہت بار پہلے بھی حلیم عادل کے اوپر ایف آئی آرز کٹی ہوئی تھیں, عمر کوٹ میں, لاڑکانہ میں, الگ الگ جگہوں میں, کراچی میں, پر ہم نے کبھی بھی ان کو گرفتار نہ کیا, اور شاید اگر ابھی بھی الیکشن کمیشن نہ کہتا تو ہم پھر بھی اس کو گرفتار نہ کہتے. تو میری مودبانہ گزارش ہے, یہاں پر سارے سچے کیمراز ہیں جو ہر چیز دیکھتے ہیں, جو ہر چیز بتاتے ہیں, جو ہر چیز سنتے ہیں اور سچی رپورٹنگ کرتے ہیں. تو آپ بھی ذرا اس پہ غور کیجئے, اندر چلنے کے طریقہ کار پہ اور باہر آ کے ڈرامائی انداز پر. میں سمجھتا ہوں کہ سافٹ ویئر اپڈیٹ کی ضرورت ضرور ہے بہت سے لوگوں کو, اور وہ ہونی بھی چاہیے, پر کیونکہ پریشر اتنا ہے, ہمارے اپنے لیڈرز کا کہ آرام سے رہو, قانون کے دائرے میں رہو, تو ہم قانون کے دائرے کے اندر ہر چیز کریں. آج جس قسم کے الفاظ خرم نے استعمال کیے بہت ہی نالیبا الفاظ تھے, اور اسے پتہ چلتا ہے کہ خرم کی تربیت کس قسم کی ہوئی ہے. میں ایڈوائز کروں گا, سجیشن دوں گا برادرانہ طور پہ کہ یہ بہت ہی ایک مقدس ایوان ہے جس کے بارے میں کھڑے ہوئے ہیں, اس کا خیال کیا جائے, اس کے فلور کا خیال کیا جائے اور اس کے تقدس کا خیال کیا جائے. یہ بتائیے گا کہ عام تاثر یہ ہے کہ نواب صاحب اپوزیشن کا کہنا ہے کہ نواب صاحب نے بھی سندھ کو اپنا اوقات سمجھ لیا ہے, جس طرح وہ اپنے رعایا کے ساتھ سلوک برتتے ہیں وہی رویہ, وہی لبو لہجہ سندھ میں اپوزیشن عراقی کے ساتھ اپنا رہا ہے. یہ کیا پارلیمان کے کیا پارلیمانی احساس کو حکومتی بینچوں سے زیادہ ذمہ داری عائد نہیں ہوتی؟ اور دوسری بات, ایک اور سوال ہے ضمنی, کسی کو بھی لسانی طور پر اس کے زبان اور بیان سے, اس کے انداز پر تنقید کرنا, کیا یہ درست ہے؟ آپ نے بالکل بجا فرمایا. ہم ہی تاکید کرتے ہیں, ہم ہی سمجھاتے ہیں, ہم ہی یہ درس دیتے ہیں کہ آپ ایوان میں جب آؤ تو اپنے لہجے کا خیال رکھو. اگر آپ کسی کی لیڈرشپ کے بارے میں غلط بات کریں گے تو اس کا جواب ناپسندیدہ انداز میں بھی ہمیں دینا پڑے گا, نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں دینا پڑے گا. تو ہم یہ تنقید کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے کہ مہربانی کر کے وہ ایک ایسا رویہ رکھیں. اگر ہم تک محدود ہوں گے تو شاید ہم اپنے آپ کو برداشت میں رکھ سکیں, پر جب بات ہم سے اوپر لیڈرشپ کی جاتی ہے تو تب تھوڑا دکھ بھی ہوتا ہے اور تب شاید غصے کا اظہار بھی ہو جاتا ہے, جو شاید نہ ہونا چاہیے. حکومت کا کام ہے ایوان کو چلانا, اپوزیشن کا کام ہے کہ اشتعال دلانا حکومت کو تاکہ ایوان ڈسٹرب ہو. آپ جس طرح سے اشتعال میں آئے, پیپلز پارٹی کی تربیت تو نہیں ہے, آپ بہت زیادہ غصے میں آئے, مارنے دھارنے تک پہنچ گئے. کیا یہ جمہوری رویہ تھا پیپلز پارٹی کا؟ بالکل جی, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, پر میرے خیال سے اگر یہی لفظ آپ کے لیے یا سنجے کے لیے استعمال کیے جاتے تو شاید میرے سے یا دوسروں سے وہ دو قدم ہم سے آگے ہوتا, پیچھے نہ ہوتا. طالب صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے کہا کہ حلیم عادل کے خلاف پہلے بھی ایف آئی آر ہو چکی تھی اور ابھی بھی ہم جب بھی گرفتار کرتے گئے جب بھی نہیں کہتا, شریف کے خلاف ایف آئی آر ہو جاتی, نواز شریف کی, اگر آپ ایسے اختیار سے ان کے خلاف آنے کے باوجود ان کو اریسٹ نہیں کیا جاتا تھا تو یہ ان کو اتنا فیور کیوں دیا جا رہا تھا؟ یہ کیا دوہرا معیار نہیں؟ پاکستان پیپلز پارٹی کی پالیسی ہے کہ سیاسی انتقامی کارروائیوں کے خلاف رہیں. آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی پیپلز پارٹی کی حکومت رہی ہے, خصوصاً جب ہم وفاق اور باقی صوبوں میں بھی تھے, تو واحد دور تھا جب کسی پر بھی کسی قسم کی کوئی انتقامی کارروائیاں نہیں ہوئیں. ہم اس چیز میں بلیو کرتے ہیں.
ہماری آج بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی بھی پولیٹیکل کیس نہ بنے. یہ ایک جو تاج ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے سر پہ, اس قسم کی کاروائیاں نہ کرنے کا وہ جاری رہے. تیمور بھائی یہ بتا دیجیے گا کہ سینٹ الیکشن میں اس دفعہ کتنے لوگ آپ کو ووٹ کرنے جا رہے ہیں؟ کیا خوشی سے ووٹ دیں گے یا جس طرح پچھلی دفعہ بھیجا تھا آپ نے جب کے نتیجے میں؟ دیکھیں جی, میں کیا کہتا ہوں سنجے صاحب, وہ تو بات دور کی ہے. میرا یہ سوال ہے آپ سے کہ عامر لیاقت کیا کہہ رہا ہے آج, رند صاحب جو ان کے وفاقی وزیر ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں اپنی لیڈرشپ کے بارے میں, لیاقت جتوئی کیا کہہ رہا ہے. ارباب غلام رحیم نے کہا تھا کہ اس کی الیکشن کے ہار کا ذمہ دار وزیر اعظم پاکستان ہے. تو یہ چیزیں تو آپ کے سب سامنے ہیں, اور میں بالکل انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی کو جو سیٹیں ملنی ہیں اس سے ہم بہت زیادہ سیٹیں لیں گے. اس میں ہمارا کردار آف کورس گڈ گورننس کا ہے, پر ہم سے زیادہ کردار ان کی بیڈ گورننس کا ہے, جس کی وجہ سے ان کے ایم پی ایز ہم سے رابطے میں ہیں اور وہ کھلے عام کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمیں ووٹ دیں یا نہ دیں وہ بات کی بات ہے, پر کم سے کم وہ پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ نہیں دیں گے. حلی بادل شیخ بیچارے کی ایک ٹانگ میں راڈ لگی ہوئی ہے, 40 لوگ اس کی ٹانگ پر چڑھ گئے اور وہ راڈ جو ہے وہ ذرا ادھر ادھر ہو گیا. ایک بات یہ ہے کہ کون سے لوگ, یہ بتائیے گا. دوسری بات یہ کہ یہ ناگ جو ہے یہ سانپ کہاں سے آیا, کون لے آیا تھا, اس کا کوئی ابھی تک پتہ چلا اس ملک میں؟ جی بالکل, تقریباً انکوائری ساری کمپلیٹ ہو گئی ہے. آپ خود بھی سوچ سکتے ہیں کہ کس قسم کا یہ سیاستدان ہوگا یا سپیرا ہوگا جو خود بھی 4.5 فٹ کا ہے اور سانپ بھی 4.5 فٹ کا ہے, اور بلیک کوبرا سے مقابلہ ہوتا ہے, سانپ بیچارہ ڈس کے مر جاتا ہے اور اپنا سپیرے کو کچھ بھی نہیں ہوتا. تو یہ سب ڈرامے بازی کی باتیں. ایک مرا ہوا سانپ اندر لایا تھا, کوئی شخص, کوئی محترمہ لے کے آئی تھیں. کس طرح کیسے ناگ کیسے پکڑتی ہے مجھے نہیں پتا ہے, پر یہ ساری ڈیٹیلز یہ ہم آپ کو دیں گے. کس برتن میں وہ مرا ہوا سانپ اندر گیا, جس ڈنڈے سے مارا گیا وہ ڈنڈا کہاں سے ہے, تو یہ سارا بہت جلد آپ کے پاس ہوگا. آپ نے بات کی 40-50 لوگوں کی مار پیٹ کی, تو اگر 40-50 لوگ, اگر میں 2 لوگ بھی کسی کو خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے مارتے پیٹتے تو کیا اشر ہوتا. آپ نے ویڈیوز دیکھا ہے جو ہم نے آپ کو پبلک کر دی ہیں, ان ویڈیوز میں دکھایا جا رہا ہے کہ 10 سے 12 پولیس اہلکار ان کی سیکیورٹی کے لیے ہم نے تعینات کیے ہوئے تھے, کیونکہ ہمیں پتا تھا کوئی نہ کوئی ڈرامہ ہوگا. یہ ضرور حقیقت ہے کہ وہاں پر ان کے ساتھ بدتمیزی کی گئی, بدسلوکی کی گئی, جس کو جیل حکام نے اسی وقت کنٹرول کیا, جس کا اعتراف بھی حلیم کرتا ہے کہ بالکل مجھے جیل حکام نے یہاں پر بچایا ہے. تو اگر ہم اس چیز میں انوالو ہوتے تو حلیم عادل بچ کے باہر نہ آتے. ہم ہر ایک قیدی کی سیکیورٹی کا ذمہ رکھتے ہیں اور رکھیں گے. تھوڑی گفتگو سے ہٹ کے سوال ہے. 10 سال سے 10,000 کیمرے لگ رہے ہیں کراچی شہر کے اندر, سیف سٹی پروجیکٹ ہے. یہ کب تک پایا تکمیل ہوگا؟ صرف ایک ڈیٹ دیتے کہ اس تاریخ تک, اس سال تک یہ کیمرے لگ جائیں گے, آپریشنل ہو جائیں گے. شکر الحمدللہ, یہ پروجیکٹ ہم نے کامیابی سے اکمپلش کر لیا ہے. ہم نے کیبنٹ سے اپروول بھی دے دیا ہے, اور اس کی جو ہے ایک سرکاری ادارہ ہے, سرکاری حکومت کا گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ بیسس پر NRTC کے ساتھ ہماری MOU سائننگ بھی ہو گئی ہے. ہم نے ان کو 60 دن کا ٹائم دیا تھا فیزیبلٹی کمپلیٹ کرنا, وہ فیزیبلٹی کمپلیٹ ہو گئی ہے. پہلے سال کے اندر فرسٹ فیز کمپلیٹ ہو جائے گا, اور وہ سال پچھلے مہینے سے آپ کاؤنٹ کرنا شروع کر سکتے ہیں, جس میں ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں ساری جگہ کیمریز اور انفارمیشن ٹیکنالوجی سسٹمز انسٹال ہو جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی انٹری ایگزٹ پوائنٹس ہیں, ایئرپورٹس ہو گئے, ریلوے اسٹیشن ہو گیا, ہائی ویز ہو گئے, وہ سارے بھی کور ہو جائیں گے ود ان 1 ایئر, یعنی کہ اگلے 10 سے 11 مہینے میں یہ پروجیکٹ ہمارا فرسٹ فیز کا کمپلیٹ ہو جائے گا. یہ سر یہ بتائیے گا کہ آپ کے جو محکمہ ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی, یہ جدید طور سائنس اور ٹیکنالوجی کا ہے. آپ کی حکومت کی گورننس میں کافی سوالات 13 سال سے اٹھ رہے ہیں. کیا ای گورننس کے حوالے سے آپ کے محکمے نے اب تک کیا کارکردگی دکھائی؟ ہم ایک پروجیکٹ ابھی اسی سال لائے ہیں, جس میں 3 سال کے اندر ہم سارے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کو ای گورننس کے تھرو ایکٹیو کر لیں گے. اور کیونکہ یہ بہت ایک پرانا طریقہ ہو گیا ہے, پاکستان میں پہلی بار پہلا صوبہ سندھ کا صوبہ ہے جو سندھ ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن اتھارٹی بنا رہا ہے, جو کہ کمپلیٹلی اٹانومس ادارہ ہوگا, جو سندھ حکومت سے پیسے کمائے گا نہیں, پر پیسے کما کے سندھ حکومت کو دے گا, اور میجورٹی چیزیں اس کے بعد ساری پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ہوگی.